سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام ہے نا، یہ مکی زندگی کے اہم ترین واقعات میں سے۔ اس پہ تو اختلاف ہے کہ تاریخ کون سی تھی۔ بعض حضرات کہتے ہیں سیرت نگار کی یہ 2 نبوی تھی، بعض کہتے ہیں کہ یہ 6 نبوی تھی، یہ 5 نبوی تھی۔ 2 والے لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں آدمی تھے جو اسلام کو لائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو 40 کا مسئلہ یہ 2 ہی سالوں میں، ظاہر بات ہے کہ 6 سالوں میں تو 40 لوگ نہیں گئے ہوں گے۔ دوسرے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں، کچھ اور چیزوں کی بنیاد پر، کچھ اور واقعات کی بنیاد پر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے 3 سال تو دعوت خفیہ تھی، عمر فاروق کے اسلام کے بعد دعوت جو ہے وہ علانیہ ہو گئی تھی۔ تو وہ علانیہ دعوت تو پہلے 3 سالوں میں بھی نہیں تھی، تو آگے ہی تھی پھر عمر فاروق کا اسلام جو بات کا۔ تو یا 2 ہے یا 6 ہے، زیادہ غالب امکان 2 کا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان کا جو بیج تھا یہ کیسے پڑا؟ کیونکہ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی بھرپور مخالفت کی تھی جب تک مسلمان نہیں ہوئے، اور مسلمان ہونے والے کمزور لوگوں کی مار پٹائی بھی بہت کی تھی انہوں نے۔ ایک لونڈی تھی، اس کو بیچاری اسلام لے آئی تھی، اس کو بہت زیادہ مارا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کہیں باہر گیا تھا، واپسی کے اوپر دیر ہو گئی، تو بجائے اپنے گھر جانے کے میں خانہ کعبہ کے بیت اللہ آ گیا اور خانہ کعبہ کے پردوں کے پیچھے لیٹ گیا، کعبے کے پردوں کے پیچھے، اور وہاں سو گیا، گھر نہیں گیا، دیر ہو گئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میری آنکھ کھلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کو تہجد میں قرآن پڑھنے سے، اور وہ بیت اللہ کی اسی جگہ قرآن پڑھ رہے تھے جس کے سامنے پردے کے اندر میں لیٹا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں اس قرآن شریف کا جو میں نے سنا، اس کا میرے اوپر بڑا اثر ہوا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ چونکہ بہادر آدمی تھے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن جب بھی جاتے تھے دار الندوہ مشورے جہاں ہو رہے ہوتے تھے، تو وہاں یہ بات چل رہی ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینا چاہیے، یا مطلب کیا کریں، یہ کریں وہ کریں، مختلف باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ تم لوگ مشورے کرتے رہتے ہو، باتیں کرتے رہتے ہو، سازشیں کرتے رہتے ہو، اور کام نہیں تمام کرتے، یہ چیزیں ختم کرو، بس ایک دفعہ ان کو قتل کر دو، قصہ ختم کر دو۔ کسی نے کہا کہ آپ اتنے ہی بہادر ہیں جو ایسی تجویز دے رہے ہیں، تو آپ خود کر کے دکھا، آپ میں اگر اتنی بہادری اور اتنی غیرت ہے، اس پر بھڑک اٹھے۔ ان کی غیرت اور ان کی بہادری چیلنج ہو گئی، تو تلوار ہاتھ میں لے کر کہا ٹھیک ہے میں آج پھر قصہ ختم کرتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ بنو ہاشم بدلہ لیں گے، ان کے بنو ہاشم کو بھی ہم دیکھ لیں۔ چل پڑے تو رستے میں ایک صحابی مل گئے، انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کدھر؟ تو کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ دیکھا، تلوار ہاتھ میں غصے کے اندر گنائے ہوئے جا رہے ہیں۔ کہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیوں قصہ تمام کرنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے یہ باتیں پھیلائی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ حق پر ہوں، ان کی باتیں درست ہوں، تب بھی آپ کا یہی رویہ ہوگا۔ اس سے عمر فاروق کو شک ہوا کہ یہ صاحب بھی ایسے لگتا ہے کہ ان باتوں سے متاثر ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں۔ فرمانے لگے کہ لگتا ہے کہ تو بھی بے ایمان ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ان کو اپنی فکر پڑ گئی ہے، تو ادھر سے پہلے تلوار تو ویسے بھی ہاتھ میں تھی، تو کوئی اور قصہ نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ہمیں چھوڑو، حضور کو چھوڑو، مجھے چھوڑو،
جاؤ اپنی بہن کا پتہ کرو، اس کے ہاں سنا ہے کہ ان کا اسلام یا وہ ایمان لے آئے۔ غصے میں گئے بہن کے گھر سیدھے۔ اس بہن کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب۔ فاطمہ بنت خطاب کو جا کر انہوں نے حضرت خباب بن ارت ان کے گھر بہنوئی کے گھر میں، بہن کے گھر میں بہنوئی کو اور بہن کو قرآن پڑھا رہے۔ ان کی بہنوئی کا نام ہے سعید بن زید۔ تو جب وہاں گئے تو خباب بیٹھے پڑھا رہے تھے تو عمر کی آواز آ گئی، اندر آ رہے تو انہوں نے بول پر کوئی چھپ۔ حضرت عمر کا خوف تو دیکھا غصے میں آ گئے۔ حضرت عمر نے جا کر سیدھا بہنوئی پر اٹیک کر دیا، سعید بن زید، اور بہنوئی کو بہت مارا، بہت زیادہ پٹائی کی ان کی۔ تو ان کی بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آئی تو ان کو بھی مارا، تو بہن کو مارا، بلکہ اتنا مارا کہ ایک ایسا زوردار تھپڑ مارا منہ پر کہ ان کا منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا دانتوں سے۔ وہ بہن بھی تو آخر عمر کی بہن تھی نا، تو کہنے لگی کہ بھائی اگر تم ہمیں جان سے بھی مار دو تو یہ سن لو کہ ہم اس دین سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ اس قطعی لہجے میں بہن کا جواب سن کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ بھائی یہ معاملہ کیا ہے، اتنا آسان نہیں ہے جتنا میں سمجھ۔ تو انہوں نے کہا چلو بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، نرم ہو، شاید کچھ بہن کا خون دیکھا۔ کہا چلو بتاؤ کیا پڑھ رہے۔ تو بہن نے کہا کہ آپ کو ہم قرآن نہیں پکڑا سکتے اس لیے کہ آپ ناپاک ہیں، آپ پہلے پاک ہو، غسل کریں، پاک ہو جائے کرو جو چیز ان کے ہاتھ میں۔ سورہ طٰہٰ کی چند آیات تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ بعض حضرات کچھ اور جگہ بتاتے ہیں، اس میں بھی سیرت نگاروں کے اختلاف ہے کہ وہ آیات کیا تھی جو اس وقت حضرت خباب ابن ارت، سعید بن زید اور فاطمہ بنت خطاب کو پڑھا رہے تھے۔ تو وہاں وہ قرآن زیادہ تر لوگ کہتے تھے سورہ طٰہٰ ہے، تو طٰہٰ انہوں نے بتائی، اس کو سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اثر ہوا، اور وہ کیا ہی پیارا کلام ہے، کیسا دل آویز کلام۔ تو حضرت خباب نکلا، اس جگہ سے خباب نکلے جب انہوں نے کلام کی تعریف کی۔ حضرت خباب نے کہا کہ عمر مجھے لگتا ہے تمہارے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ ابھی پچھلی جمعرات کو رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام میں سے کوئی مجھے دے دے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ اللہ اسلام کو عمر ابن خطاب کے ذریعے سے تقویت پہنچا۔ تو یہ سن کر خیر پھر آپ نے پوچھا کہ حضور کہاں ملیں گے، پتہ چلا کہ وہ دار ارقم میں ملیں گے۔ عمر اسی طرح تلوار تو خیر ہاتھ میں ہی تھی، دار ارقم پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، صحابہ نے ایک جھری بنائی ہوئی تھی اس کے اندر، دروازے کے اندر باہر آنے والوں کو دیکھتے تھے کون آئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی اور آپ کی حفاظت۔ انہوں نے دیکھا نا صحابہ نے، تو ایک تو عمر اور پھر ہاتھ میں تلوار بھی، تو جو جس نے دیکھا تیزی سے واپس آ کے دوسروں کو بتایا کہ عمر ہے، ہاتھ میں تلوار۔ حضرت حمزہ بھی اندر 3 دن پہلے تو اسلام ہے، ایک ایسا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے کمرے میں تھے اور آپ کے اوپر وہی نازل ہوئی، تو باقیوں کے اندر ایک سراسیمگی جس کو کہتے ہیں، تھوڑا سا خوف کسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ عمر آئے اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ تو حضرت حمزہ نے کہا کہ کھول دو دروازہ اور عمر کو آنے دو، اگر کسی خیر کے ارادے سے آیا تو خیر پائے گا، اور اگر کسی شر کے ارادے سے آیا تو اسی کی تلوار سے میں سیدھا نظر اتاروں گا۔ کھول دو دروازہ، سارا دروازہ کھول۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کیفیت سے فارغ ہو گئے، آپ بھی آ گئے۔ آپ نے 2 روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق آپ نے کہا کہ عمر دامن پکڑ کے، کیا تم اللہ تعالیٰ کی اس پکڑ اور اس ذلت والے عذاب کے انتظار کے اندر جو ولید ابن مغیرہ وغیرہ پر آیا، تم اللہ تعالیٰ کی اس پکڑ کا انتظار کر رہے؟
دوسری روایت کے مطابق آپ نے حضرت عمر کی دامن پکڑا تھا تو فرمایا کہ یا اللہ یہ عمر ہے اور یا اللہ اس عمر کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی میں تو مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسرت ہونی تھی وہ تو ہوئی۔ صحابہ نے حضرت عمر کے اسلام کی وجہ سے زوردار نعرہ بلند کیا، کہتے ہیں کہ مکہ کے پہاڑ سارے گونج گئے اس نعرے کی وجہ سے، جو نعرہ تکبیر حضرات صحابہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی خوشی کے اندر بلند کیا۔ تو کہتے ہیں عمر فرماتے ہیں مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد باہر نکلا۔ حضرت عمر کی یہاں سے کچھ چیزیں بالکل آپ اندازہ مزاج کریں۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ مکہ میں وہ کون سا شخص جو میرے اسلام کی آنے واحد کے اندر خبر جو ہے وہ پورے شہر کے اندر پھیلا دے۔ تو مجھے ایک بندہ ملا جس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ یہ بندہ اس کام کے لیے مناسب ہے۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ وہ بندے میں مسلمان ہوں۔ اس کو جیسے کوئی کرنٹ لگ گیا، اس نے پورے مکہ میں دوڑنا شروع کر دیا کہ لوگوں عمر بے دین ہو گیا، لوگوں عمر بے دین ہو گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے نماز لگا رہا تھا کہ یہ مسلمان۔ یہ تو چلی گئی ان کا میری خواہش تھی کہ میرے اسلام کی خبر پھیل جائے، ایک تو وہ ہو۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ تھا کہ میرے اسلام کی خبر سب سے زیادہ بجلی بن کر کس پہ گرے گی، کون سا ایسا بندہ ہے پورے مکہ میں کہ جس کو میں بتاؤں میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس کو شدید ترین تکلیف ہوگی۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ جو ہے وہ ابو جہل ایسا آدمی ہے کہ اگر اس کو پتا چلے کہ مسلمان ہو گیا ہوں اس کو بڑی شدید تکلیف پہنچے گی۔ تو کہتے ہیں میں گیا ابو جہل کا دروازہ جا کے باہر نکلا، میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ ابو جہل کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہی، کہتا کیا؟ کہتے ہیں میں نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ کہتے ہیں ابو جہل اب دیکھیں، کہتے ہیں زور سے اپنا دروازہ پٹخا کر اور کہتا ہے کہ قریش کے لیے، مکہ کے لیے اس سے زیادہ منحوس دن اور کوئی نہیں۔ کہتے ہیں میں نے جب دروازہ تو پٹخ چکا تھا، میں نے کہا قریش کے لیے، مکہ کے لیے اس سے زیادہ بابرکت دن کوئی نہیں۔ پھر کہتے ہیں میں جب اپنے گھر پہنچا تو وہ جو جس کو کہا تھا کہ ذرا اطلاع جس کو ہو جائے وہ اطلاع ہوگی تھی، میرے دروازے پہ لوگ جمع ہوئے، میں باہر نکلا، مار پیٹ شروع۔ کہتے ہیں میں اکیلا آ گیا، ایک بہت بڑا مجمع جو میرے گھر کے دروازے پر آیا ہوا تھا، لیکن میں ان سے لڑتا رہا، یہ اتنے سارے تھے، میں اکیلا تھا، میں کسی کو مکہ، کسی کو گوسا، کسی کو لات، میں لڑتا رہا حتیٰ کہ دوپہر ہو گئی اور وہ بھی تھک گئے، میں بھی تھک گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس دوران جو ہے اپنے گھر کے باہر ہی ہوں، اتنے میں کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے دھاری دار چادریں پہنی ہوئی تھی یمن والی۔ اس نے آ کر کہا کہ کیا مسئلہ ہے، یہ مجمع کیوں جمع ہے عمر کے گھر کے سامنے؟ عمر نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں اسلام لایا اور یہ لوگ مجھے اس کے اوپر مار رہے ہیں، اسلام لانے کے اوپر مجھے تکلیفیں پہنچا رہے۔ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ لوگوں سے کہتے اتنا اس کی وجاہت تھی، باہر نکلا میرے گھر سے، باہر مجمع بیٹھا، گلی ساری بھری پڑی، سے کہتا چلو اپنے گھروں کو جاؤ سر۔ کہتے اس سے یہ کہا چلو، اور لوگ ایسے چل پڑے اپنے میرے گھر چھوڑتے۔ فرماتے ہیں کہ یہ عاص ابن وائل تھا۔ کون تھا؟ عمر ابن عاص کا نام سنا؟ فاتح مصر سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ پھر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا ہم حق پر؟ آپ نے کہا بے شک ہم۔ میں نے کہا کیا کفار مشرکین ناحق ہیں، باطل ہیں؟ کہا بے شک باطل۔ کہا پھر یا رسول اللہ ہم اپنے حق پر ہونے کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ ہم مکہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر علی اعلان اللہ کی وحدانیت کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو حضور نے فرمایا کہ عمر تیری قوم نہیں چھوڑتی، تیری قوم نہیں چھوڑتی۔ تو نے کہا کہ رسول اللہ ہم آج جائیں گے مکہ بیت اللہ کے اندر جا کر وہاں اللہ تعالیٰ کی توحید اور حمد و ثنا بیان۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور یہ 2 لائنوں کے اندر دار ارقم سے صحابہ نکلے
بیت اللہ کے لیے پہلی دفعہ، اور ان میں پہلی لائن کے خطاب پر ابتدا کے اندر شروع پہلا بندہ عمر بن خطاب تھے، ان کے پیچھے لوگ تھے، اور دوسری لائن کے اندر پہلا بندہ حمزہ بن عبد المطلب تھے، ان کے پیچھے لوگ تھے، درمیان میں رسول اللہ تھے۔ اور اس طریقے کے ساتھ یہ لشکر جو ہے، یہ صحابہ کی جماعت جو ہے مکہ پہنچی بیت اللہ میں۔ اعلان اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور حمد و ثنا یا صف نماز پڑھی، اور اس وقت بیت اللہ میں سب لوگ بیٹھے تھے، وہ جگہ تھی بیٹھنے کی، بیت اللہ کے سائڈوں میں بیٹھتے تھے یہ لوگ، تو یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں سے کسی کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوئی کہ اٹھ کے مسلمانوں کو اس عبادت، ورنہ حضرت ابو ذر کے ساتھ جو کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا، ابو ذر غفاری کے ساتھ ادھر کسی کو اٹھنے کی ضرورت نہیں کہ اٹھ کر، کیونکہ اسباب کے درجے کے اندر سامنے ان کو عمر اور حمزہ نظر آ رہے